السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الزکاۃ سبق نمبر ہے 128۔ زکوٰۃ سے متعلق احکام و مسائل۔ لغت میں زکوٰۃ کا معنی زیادہ کرنے، پاکیزہ کرنے کا ہے۔ زکوٰۃ کو بھی اس لیے یہ نام دیا گیا کہ زکوٰۃ مال کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور صاحب مال کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کے مال میں اضافہ کرتی ہے، نیز اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، جن میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الى الیمن فذکر الحدیث وفیہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور اس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ سے کہا، اللہ نے ان کے اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی، اور انہی کے محتاجوں اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو صاحب حیثیت، صاحب نصاب، صاحب مال ہیں، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور وہیں اسی علاقے میں موجود غرباء اور مساکین اور محتاجوں کے اندر، حاجت مندوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کی تاریخ فرضیت میں مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض ہوئی۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ فرض تو مکہ میں ہی ہو گئی تھی، مگر اس کے تفصیلی احکامات مدینۃ المنورہ میں 2 ہجری کو نازل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قاضی یا عامل بنا کر اہل یمن کی طرف روانہ کیا، اور ایک قول کے مطابق 9 ہجری کے آخر میں، اور ایک تیسرے قول کے مطابق جناب معاذ کو یمن کی طرف عامل یا قاضی بنا کر 8 ہجری میں بھیجا، اور جناب معاذ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت تک یمن میں رہے، پھر واپس آئے اور شام کا رخ کیا، اور شام کے علاقوں میں طاعون کی بیماری کے اندر وفات پائی۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد باسعادت سے ہی زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے مصارف کا سرکاری سطح پر انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا جہاں سے زکوٰۃ حاصل کی جائے گی وہیں کے ہی حاجت مندوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور اگر مقامی طور پر موجود فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جائے تو پھر اس کی منتقلی دوسرے علاقوں کی طرف کی جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے اور مستحق لوگوں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا محتاج عادت مند اور کسی مستحق پر احسان نہیں کرتا بلکہ اپنا فرض نبھاتا ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ کا مال غریبوں کا حق ہے اور غریب زکوٰۃ وصول کر کے اپنا حق وصول کرتے ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ جس طرح نماز روزہ ادا کرنا ہر انسان پر فرض ہے اور یہ اللہ کا حق ہے، نماز روزے کی ادائیگی کرنے والا اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ غرباء کا حق ہے جسے ان تک پہنچانا فرض ہے، اور یہ مالدار لوگوں کا غریبوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والا احسان سمجھ کر کسی کو زکوٰۃ نہ دے، اور غریب زکوٰۃ وصول کرنے والا اپنا ایک شرعی حق لے رہا ہے۔ اس شرعی حق کو لیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کم تر اور حقیر نہ سمجھے، نہ کسی کے نیچے دب کر رہے، بلکہ اس کا حق تھا اور اس نے اپنا حق وصول کیا۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ كتب له هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرضها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امره الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حكة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حكتان طروقة الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حكة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت صائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حكة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحكة وليست عنده الحكة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواہ البخاری۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس کو فریضہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ تحریر لکھ کر دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا تھا اور جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا۔ اونٹوں کی 24 یا اس سے کم تعداد پر بکریاں ہیں، ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری۔ جب تعداد 25 سے 35 تک ہو جائے تو اس تعداد پر 1 سالہ اونٹنی لازم ہوگی، اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر 2 سالہ نر بچہ واجب ہوگا، اور جب 36 سے 45 تک تعداد پہنچ جائے تو ان میں 2 سالہ اونٹنی عائد ہوگی، جب 46 سے 60 تک تعداد پہنچ جائے تو ان میں 3 سالہ جفتی کے قابل جوان اونٹنی ذمے پڑے گی، جب 61 سے 75 تک پہنچ جائے تو ان میں 4 سالہ اونٹنی لازم ہوگی، جب 76 سے 90 تک تعداد ہو جائے تو ان میں دو سالہ 2 اونٹنیاں پڑیں گی، جب 91 سے 120 تک تعداد پہنچ جائے تو ان میں 3 سالہ 2 جوان اونٹنیاں ادا کرنا ہوں گی جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہوں، اور جب تعداد 120 سے زائد ہو جائے تو پھر ہر 40 اونٹوں پر 2 سالہ اور ہر 50 پر 3 سالہ اونٹنی واجب ہوگی، اور جس کے پاس صرف 4 ہی اونٹ ہوں تو اس تعداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ ان کا مالک چاہے یعنی خود سے ادا کر دے۔ بکریوں کی زکوٰۃ جو باہر چرنے جاتی ہوں ان میں 40 سے لے کر 120 تک صرف 1 بکری زکوٰۃ میں وصول کی جائے گی، جب یہ تعداد یعنی بکریوں کی جب یہ تعداد 120 سے بڑھ کر 200 تک پہنچ جائے تو 2 بکریاں زکوٰۃ میں وصول کی جائیں گی، پھر جب 200 سے بڑھ کر 300 تک پہنچ جائیں تو 3 بکریاں وصول کی جائیں گی، جب تعداد 300 سے بڑھ کر 300 سے بڑھ جائے تو ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اگر کسی کی باہر جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوئی تو مالک پر زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ مالک چاہے اور زکوٰۃ کے ڈر سے متفرق الگ الگ جانوروں کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے جانوروں کو الگ الگ نہ کیا جائے، اور جو جانور 2 آدمیوں کے مشترکہ ہوں وہ مشترکہ طور پر زکوٰۃ کا حصہ نکالنے کے بعد آپس میں اپنے اپنے حصے کے مطابق حساب کر لیں۔ زکوٰۃ کے اندر بوڑھا اور 1 آنکھ والا یعنی کانا جانور نہ لیا جائے، نہ سانڈ لیا جائے الا یہ کہ زکوٰۃ دینے والا آپ چاہے۔ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم ہے، اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس
109 درہم ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، الا یہ کہ اس کا مالک خود دینا چاہے، اور جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ میں 4 سالہ اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس نہ ہو، 3 سالہ جوان اونٹنی ہو تو اس سے ایک 3 سالہ جوان اونٹنی اور 2 بکریاں وصول کی جائیں گی، بشرطے کہ بکریاں بآسانی دستیاب ہوں، یا 20 درہم وصول کیے جائیں گے، اور جس کی زکوٰۃ میں 3 سالہ جوان اونٹنی آتی ہو لیکن اس کے پاس 3 سالہ جوان اونٹنی نہ ہو بلکہ 4 سالہ اونٹنی ہو تو اس سے وہی 4 سالہ اونٹنی وصول کی جائے گی، مگر زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپسی دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی کافی لمبی حدیث، اور اس روایت سے ہمیں جو معلوم ہوا کہ مال مویشی اور چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، مال مویشی اور چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب یہ مذکورہ ہے۔ اس حدیث کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کا طریقہ کار، زکوٰۃ میں وصول کیے جانے والے جانوروں کی عمروں کا بیان اور زکوٰۃ کی وصولی کا اہتمام مذکور ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی حکم ہوا کہ نہ تو مالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، نہ سرکاری اہلکار کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ اگلی حدیث، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 بقرة طبيعا او طبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دینارا او عدلہ معافریا، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما واللفظ لأحمد وحسنہ الترمذی واشار الی اختلاف فی وصلہ وصححہ ابن حبان والحاکم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے معاذ کو یمن کی طرف عامل مقرر کر کے بھیجا تو معاذ کو حکم دیا کہ ہر 30 گائیوں میں سے 1 سال کا ایک بچڑا یا بچڑی نر یا مادہ وصول کرے، اور ہر 40 میں سے یعنی ہر 40 گائیوں میں سے 1 مسنہ 2 دانت والی گائے یا بیل نر یا مادہ وصول کرے، اور ہر بالغ مرد سے 1 دینار یا اس کے برابر جو ہے معافری کپڑا جزیے کے طور پر لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر، جسے محققین نے کسی نے حسن کہا، کسی نے صحیح کہا، زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا، بہرحال یہ روایت حسن یا صحیح درجے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر گائیوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں بتلایا، اور آپ نے فرمایا ہر 30 گائیوں میں سے 1 سال کا ایک بچڑا یا بچڑی نر یا مادہ وصول کیا جائے۔ جس کے پاس 30 گائیں ہیں اس سے جو ہے وہ ایک سال کا نر یا مادہ وصول کیا جائے گا، اور اسی طرح جس کے پاس 30 سے کم گائے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، ایک مسئلہ ہے بھینس کا۔ بھینس عرب کا جانور نہیں ہے، اس لیے حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں آیا، لیکن اپنے فوائد، قدر و قیمت، شکل و شبات کے لحاظ سے یہ بھینس بھی گائے سے ملتی جلتی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسے بھی گائے کے حکم میں سمجھا جائے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع لکھا کہ بھینس بھی گایوں کے حکم میں ہے، فتاوی ابن تیمیہ وغیرہ۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہوں گی تو ان میں جو ہے وہ سال بعد ایک کٹا یا کٹی نر یا مادہ جو ہے وہ 1 سال کا
जिस तरह गायों में हर 30 गायों में से 1 साल का एक बछड़ा बछड़ी नर मादा देना है, भैंसों का भी यही होगा। और अगर किसी के पास जो है वो 15 भैंसें हैं या इसी तरह 15 गायें हैं तो ये मिलकर 30 बनेंगी, तो इनका निसाब यही होगा। या कुछ भैंसें हैं, कुछ भैंसें हैं और कुछ गायें हैं, तो ये दोनों मिलकर अगर 30 बनेगी तो गाय और भैंस से मिलकर निसाब पूरा होता हो तो ज़कात अदा की जाएगी। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जानवरों की ज़कात के ताल्लुक से भी हमारी पूरी रहनुमाई की। याद रखिए, इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिनमें से एक जो है वो ज़कात का अदा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर हमें माल दे तो उसकी ज़कात अदा करने की भी तौफीक दे। हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं ऐसे माल से कि जिस माल की ज़कात अदा न हो और जो अल्लाह की राह में खर्च न हो। प्यारे भाइयों, ये सबक नंबर 128 था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।